السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، آمين۔ محترم سامعین، آج کہ اس مختصر درس میں آپ حضرات کے سامنے ذکر اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یوں تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں اور ان کی بہت ساری فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میری ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور تم میرا شکریہ ادا کرو، شکر گزاری کرو، ولا تکفرون اور ناشکری مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کے بہت سارے فوائد قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ذکر اللہ افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ایک ہے، بلکہ اعمال صالحہ کی روح ذکر اللہ ہے، کیونکہ عمل اگر ذکر اللہ سے خالی ہو تو وہ اس جسم کے مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ و احادیث نبویہ میں اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ کر کے اس کی ترغیب دلائی گئی اور کہیں ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے اور کہیں ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد بھی ذکر اللہ ہی ہے، اور ذکر اللہ تمام عبادات کی روح اور اس کی جان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوا لکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذکر اللہ تعالی۔ رواه الترمذی فی کتاب الدعوات۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الدعوات کے اندر لایا اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جو عملوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بتلانے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں۔ تو پہلی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے سے سب سے زیادہ درجات کو بلند کرنے والا عمل ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر عمل ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوًّا لَكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے سے اگر تمہاری دشمن تم سے متبھیڑ ہو اور اللہ
اللہ تمہاری گردن وہ مارے اور تم اس کی گردن مارو، اس عمل سے بھی بہتر عمل ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے وہ عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا ذکر تم کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے اس حدیث پاک میں 4 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ذکر، آج ہم صبح اور شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے ہمیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کو ہم اچھی طرح سے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے افضل عملوں میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو آج ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے بالکل غافل ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ وبا عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا ہے۔ آج جہاں بھی دیکھو مسلمان پریشان حال ہے، مسلمان کھانے کو ترس رہے ہیں، مسلمان پریشان حال ہے۔ آج کہیں گھر سے نکلنے کی نوبت اتنی بگڑ گئی ہے کہ گھر سے نکل بھی نہیں سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی بہت بری حال ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین کو بھلا دیا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بھلا دیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھلا دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اللہ رب العالمین کی عبادات کو ہم کریں، اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار صبح اور شام کریں، بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر ہم کریں۔ یہ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری کامرانی۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرے گا۔ اور دوسری فضیلت، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لذت حاصل کرنے والوں کو جو لذت ذکر اللہ سے ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے کم محنت اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والا عمل یہی ذکر اللہ ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم حقیقی لذت اور اس کی مٹھاس کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، نمبر 1 نماز، نمبر 2 ذکر اور نمبر 3 تلاوت قرآن۔ اگر ان میں تمہیں لذت محسوس ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جان لو کہ تمہارے دلوں کے دروازے اللہ رب العالمین بند کر دیے ہیں۔ ذکر اللہ کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب التوحید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الله يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بالشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة۔ رواه البخاری في کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب التوحید کے اندر لایا۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو منسوب کر دی جائے تو وہ حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ یقول اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے
سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک دو ہاتھ ان کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر کے